دوستو آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ جو بندہ یہ دعا صرف 11 بار پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، لیکن آج یہ نہ سوچنا کہ میری عقل انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے۔ آج جس کو جو چاہیے مانگ لینا۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے۔ شب قدر کی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے۔ آج کی رات اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کی رات ہے۔ اللہ والو، آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام اتنا طاقتور ہے کہ اگر کوئی نظر بد کا شکار ہے، حسد کا شکار ہے، جادو جنات کے اثرات کا شکار ہے، اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو گیا یا آپ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، آپ کے بنے بنائے کام خراب ہو جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا ایک ایسا نام ہے، یہ ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جب کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات کو یا قہارو پڑھنا شروع کرتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب غیبی خزانوں سے غیبی فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تمام نحوستوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یا قہارو کو پڑھ لیجئے۔ یا قہارو ایک ایسا غیبی موکل ہے کہ جسے صرف 11 بار پڑھتے ہی غیبی فرشتے آپ کی ہر طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ آج اگر آپ ہر طرح کی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نظر بد، حسد، جادو جنات، کاروباری بندش، رشتوں کی بندشوں سے مار دیتا ہے۔ اور آج لیلۃ القدر کی رات میں یا قہارو پڑھنے سے انشاءاللہ تمام رکاوٹوں بندشوں سے مکمل نجات ہو جائے گی، آپ کا راستہ صاف ہو جائے گا، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ یا قہارو پڑھنے کے بعد اب فوری طور پر رب کریم کو راضی کر لیا، اپنی تمام رکاوٹوں بندشوں سے نجات پا لی۔ اب فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ یہ عرشی موتی ہیں جو عرش الہی کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ کلمات رب کو اتنے پسند ہیں کہ جب کوئی ان الفاظ کو، اس دعا کو پڑھتا ہے تو بندہ وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی منہ سے جو نکالتا ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دعا کیا ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ہر چیز بتاؤں گا۔ آج میری ان بہنوں کی شکایت جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، میں نہیں چاہتا کہ شب قدر کی رات کسی بھی طرح سے آپ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، میں بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، مانگنا رب سے ہے، راضی رب کو کرنا ہے، جو بھی مانگو گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہے وہ دعا، یہ ہے وہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا، یہ ہے وہ کلمات جو شب قدر کی راتوں میں پڑھے جاتے ہیں، یہ ہے وہ دعا جو تقدیر اور مقدر کا ستارہ چمکا دیتی ہے، یہ ہے وہ دعا جسے پڑھنے کے بعد بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار بڑی توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ عرش الہی سے لٹکی ہوئی دعا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، آپ کے پاس پوری رات، پورا دن موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، دکان پر، دفتر، کاروبار، سفر، حتیٰ کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لو، لیکن لیلۃ القدر کی اس رات کو ضائع مت کرنا۔ لیلۃ القدر کی رات کی قدر کر لو، یہ گھڑیاں اتنی قبولیت کی ہیں
کہ یہ سال میں ایک بار آتی ہیں اور پورے سال کا رزق دے جاتی ہیں۔ یہ رات 1000 سالوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ رات اتنی قبولیت کی رات ہے کہ اس میں مانگنے والا اگر فقیر بیٹھتا ہے تو رب کی ذات بادشاہ بنا کر اٹھاتی ہے، تنگ دست بیٹھتا ہے، لاچار بیٹھتا ہے، مجبور بیٹھتا ہے تو رب کی ذات کامیاب بنا کر اٹھاتی ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات میں صرف 11 بار یہ دعا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کے پسندیدہ کلمات ہیں اور یہ الفاظ پڑھنے والا رب کا پسندیدہ بن جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 11 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ یہ رات بڑی قبولیت کی رات ہے۔ اگر کھلی آنکھوں سے رب کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ آپ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے یہ وظیفہ پڑھیں۔ دوسری بات، یہ وظیفہ پڑھتے دوران اگر آپ 11 بار اس دعا کو پڑھتے دوران 11 حاجات کو رکھو گے، 11 حاجات کی 11 مقاصد کی نیت کر کے بیٹھو گے تو 11 کی 11 انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر 11 بار اس دعا کو پڑھنے سے 11 کی 11 حاجات، 11 مقاصد، 11 خواہشات پورے ہو جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ رات کسی کو ضائع کرنی چاہیے۔ دوستو، آپ کے پورے سال کا مقدر سنور جائے گا، گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر یا قہارو سے تمام نحوستیں، رکاوٹیں، بندشیں ختم۔ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی دعا پڑھنے سے دنیا کی تمام حاجات، تمام مقاصد میں کامیابی، قرض سے نجات، من پسند نوکری، شادی، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آج وہ رات ہے کہ ایک بندہ سارا سال ٹھوکریں کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، بے شمار کوششیں کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا، اور آج وہ رات ہے کہ یہ 11 بار چھوٹی سی دعا پڑھنے سے، چند منٹ کا وظیفہ کرنے سے رمضان کی رات میں، لیلۃ القدر، شب قدر کی رات میں 11 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے بیٹھے بیٹھے مقدر بدل جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے 11 بار پڑھنے کے بعد فوری طور پر بغیر جگہ چھوڑے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، یہ وظیفہ بہت کمال کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ وظیفہ سنتے ہی آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمل کتنا طاقتور اور خاص ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا، اور جو بندہ اس آخری عشرے میں تیسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، یعنی کہ اے اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو رب فرماتا ہے تو اس دنیا میں بیٹھ کر، اس فانی دنیا میں بیٹھ کر اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور شب قدر کی رات میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والا رب کو منا لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے۔ یہ رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، یہ رات رب سے اپنی ہر حاجت کو پوری کرانے کی رات ہے، پورے سال کے رزق اور دولت کو سمیٹنے کی رات ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے بگڑے کام سنور جائیں گے، تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی مقدر ہو جائے گی، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگر آپ کروڑوں بھی مانگو گے نا تو وہ بھی اللہ کی ساتھ دینے پر قادر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون 1 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 2 بار ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ساتھ ہی
آپ رب کریم کو منا چکے، اب فوری طور پر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ اب ہاتھ پھیلا کر بیٹھ جائیں، سجدے کی حالت میں چلے جائیں، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے تڑپتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کے صدقے، ماہ رمضان کی عظمت کے صدقے لیلۃ القدر کی رات کا واسطہ دے کر مانگیے گا۔ جو مانگیں گے انشاءاللہ مقدر ہو جائے گا، جتنا مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ۔